تیسرا رکن۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ اور نگران، رجال مطلب مرد، قوامون نگران محافظ، علی النساء عورتاں، یعنی عورتاں نے محافظ اور نگران کون؟ مرد ہے، ذمہ دار کون؟ مرد ہے۔ بما فضل اللہ، اس وجہ نال کہ اللہ نے فضیلت دیتی ہے انہاں نوں، بعدہم مرداں نوں علی بعد عورتاں تے، یعنی بعض تو مراد کچھاں نوں کچھاں تے، یعنی اور مرداں نوں عورتاں تے۔ وبما، اس وجہ نال انفقوا، مرد خرچ کر دے، من اموالہم، اپنے مالاں وچوں، یعنی مال و دولت وچوں خرچ کر دیں عورتاں دی ضرورت پوری کرنے واسطے، انہاں دے آرام واسطے کچھ خرچ کر دیں، اس وجہ نال اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں فضیلت دی ہے۔ قوام دا کیا مطلب ہے؟ قوام دا مطلب یہ ہوندا ہے کسی بھی چیز دی ضرورت مہیا کرنے والا، اس دی نگرانی اور حفاظت کرنے والا، درست کرنے، اگر کہیں کمی بیشی ہے تو انہوں درست کرنے دی ذمہ داری ہوئے، انہوں عربی چ قوام کیا جاتا، اس وجہ مرداں نوں قوام کیا گیا ہے، یعنی انہاں دی ذمہ داری ہے ایک تو ضروریات پوری کرنا، دوسرا انہاں دی حفاظت کرنا، اگر کوئی کمی بیشی ہے تو دی اصلاح بھی کرنا۔ اللہ یہ بھی دسیا اللہ تعالیٰ دی ذات نے کہ کیوں انہاں نوں یہ فضیلت دیتی گئی۔ اس دو وجوہات، ذمہ دار ہے نا، ایک تو دی وہبی ہے اور دوسری کسبی ہے۔ وہبی دا مطلب ہوندا جڑی اللہ تعالیٰ نے عطا کیتی ہے، او دے وچ کیڑی چیز آندی ہے کہ مرد بھی جسمانی طور تے بھی زیادہ طاقتور ہے، ذہنی لحاظ نال بھی عورت برتر ہے، یعنی جذبات وچ نہیں آندا، دور تک سوچنے وچ زیادہ جڑا او دے وچ صلاحیت ہے۔ تاکہ دوسرا یہ کہ جڑا مرد ہے او دی دوسری خوبی کسبی ہے، یعنی او دی اپنی ہے، اور کسب ہوتا ہے جڑا تسی خود کردے ہو نا، کام کر کے کچھ چیز تے حاصل کردے ہو۔ اس نے بیوی بچیاں دے سارے اخراجات، انہاں دی آرام آرائش، انہاں دی حفاظت، ذمہ داری جڑی ہے نا وہ اودے تے عائد ہوندی۔ مرد ہی حقدار ہے کہ انہوں گھر وچ سربراہ جڑا مرد نوں بنایا جائے، یعنی گھر بھی چھوٹی جی ریاست ہے نا، تے ریاست وچ جڑا امیر ہے، جڑا بادشاہ ہے، وہ مرد نوں ہونا چاہیے۔ اس تو علاوہ انتظامی جتنے بھی امور ہوندے وہ بھی مرد دے ذمہ، یعنی عورت دی ذمہ داری صرف گھر تک ہے، خود اگر وہ اپنے مرضی نال کرنا چاہے تو وقتی گل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بچیاں دی تربیت ہے، اپنا گھر سنبھالنا، عورت نے اپنے خاوند دی عزت دی حفاظت کرنی ہے، گھر دی حفاظت کرنی ہے، بچیاں دی تربیت کرنی ہے، ورنہ باقی ساریاں ذمہ داریاں جڑیاں مرد تے۔ صالحات تے نیک عورتاں کیڑیاں؟ نیک عورتاں کی کرنیاں؟ اطاعت گزار جڑیاں نیک عورتاں، قانتات، او اطاعت گزار ہوندیاں، گل مننے والیاں ہوندیاں، حافظات نے حفاظت کرنے والیاں ہوندیاں، للغیب، مرداں دی غیر حاضری چ، لما حفظ اللہ، اللہ دی حفاظت نال، یعنی اللہ تعالیٰ دی مدد نال وہ اپنے اطاعت گزار فرما بردار نیک عورتاں ہون، جڑیاں ایک تے خاوند دیاں اطاعت گزار فرما بردار ہن، دوسرا انہاں دے سے پیر نوں انہاں دے کار وچ آون نہیں دیندیاں۔ واللاتی تخافون، اگر تانوں اندیشہ ہوے نشوزہن، انہاں دی نافرمانی، جڑیاں عورتاں غرور اور نفرت دی وجہ نال خاوند دی گل نہیں مندیاں، انہاں نوں نشوز آکھدے، بلکہ یقین ہوے کہ وہ تہاڈی نافرمانی کرن گیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمانا فَعِظُوهُنَّ، تے انہاں نوں سمجھاؤ، نرمی نال پہلے سمجھاؤ، ایک دم انتہائی قدم نہ اٹھاؤ، ڈنڈا نہ چک لو، وَاہْجُرُوهُنَّ، پھر الگ کر دیو انہاں نوں، پھر مضاجع، خوابگاہاں، یعنی پھر انہاں دے بستر الگ کر دیو، وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر بھی اگر وہ بات آندیاں تو پھر تھوڑا جا مار لو، مارنے دی اجازت۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ اطاعت کرن نہ پڑن، تہاڈی گل منن نہ پڑن، فلا تبغوا، پھر تسی تلاش نہ کرو، یعنی خود جان بوجھ کے نہ ہیلے بہانے وجہ تلاش نہ کرتے رہو کہ انہاں دے ظلم کرنے دی، انہاں نوں مارنے دی، علیہن، انہاں تے سبیلا، کوئی راہ، یعنی ظلم دی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علین، سب تو اعلیٰ، کبیرہ، اور سب تو بڑا۔ اتنے دسیا گیا کہ انہوں سمجھاؤ، انہیں کوئی اثر نہیں ہوندہ تو پھر اودے نال محبت بڑیاں گلاں کرنیاں چھوڑ دیو اور انہیں بستر الگ کر لو۔ اگر تے عورت وچ شرافت ہوئی تو اس سے گل ضرور اصلاح کر لیں گی، لیکن اگر یہ بھی طریقہ نہ مفید ثابت ہوئے تو پھر تسی تھوڑا بہت نہ مار سکتے ہو، مار مراد تھوڑی سختی کر سکتے ہو، اور مار بھی ایسی قسم چوٹ نہ آوے۔ حضرت ابن عباس تو جڑا تصریح کر دے، وضاحت نہ بیان کر دیں کہ اگر مارنے دی نوبت آ جائے، پہلے تو مارنے دی نوبت نہیں آنی چاہیے، اگر مارنے دی نوبت آ جائے تو پھر مسواک یا اس قسم دی ہلکی پھلکی چیز نہ مارو۔ تو جڑے اج کل دے جاہل لوگ بیویاں بہسان مار دیں، اور اس چیز دی اسلام نے قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تانوں خوف ہوے، شقاق ناچاکیدہ، بینہما، انہاں دے درمیان، فَبَعْثُوا، تے مقرر کرو، حکماً، ایک بینچ، من اہلہ، مرد کمیت، وحکماً، اور ایک بینچ، من اہلہا، اور عورت کمیت، یعنی پنچایت جتنا ہوتا ہے، یا ایک سالس مقرر کرو
مرد ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਲਹ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਯੁਰੀਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਈ ਇਸਲਾਹ ਯੁਵਫਿਕੁੱਲਾਹੁ ਬੈਨਹੁਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਫਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ ਕਰਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਈ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਕਾਨਾ ਅਲੀਮਨ ਖਬੀਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣنے والا ہے اور ہر گل نال خبردار۔ اول اگر کوشش کرو کہ خاندان میں یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر عدالت تک بھی گل پہنچ جاتی ہے تو عدالت بھی ایک دم نہ انہوں نے الگ کر دے، بلکہ انہوں نے جڑا نا پہلے اس گل تے زور دے تے درگزر کر دے، انہوں صلح کرنا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ تعالیٰ، یعنی عبادت کرو اللہ دی، صرف اللہ دی عبادت کرو، انہوں یاد رکھوا لو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتےداراں ਨਾਲ، وَالْيَتَامَى، اور یتیماں ਨਾਲ، وَالْمَسَاکِینِ، اور مسکیناں ਨਾਲ، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور پڑوسیاں ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ رشتےدار ہیں، وَالْجَارِ الْجُنُوبِ، اور پڑوسی ਜਿਹੜੇ رشتےدار نہیں، وَالصَّاحِبِ، اور ہم مجلس، بِالْجَنبِ، ہم مجلس یعنی ایک جگہ تے جس طرح کلاس فیلو ہوندے یا ہاسٹل فیلو، جنہیں ہاسٹل میں تسی کٹھے رہندے ہو، یا کسی بھی جگہ تے جتے جڑا تسی کٹھے رہندے ہو۔ وابن السبیل، اور مسافر، وما ملکت، اور جڑے لونڈی غلام، یعنی لونڈیاں جڑے غلام ہوندے تواڈے کول، لونڈیاں بھی ہو سکدیاں اور مرد بھی ہو سکدے ہیں، ایمانکم، جڑے تواڈے قبضے وچ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کان مختالا فخورا، جڑا مغرور ہوگا فخر کرنے والا، اللہ انہوں پسند نہیں کرتا۔ پہلے تو میاں بیوی کا اتنے حقوق کا ذکر ہوا، آپس میں اس نے سلوک اور حسن معاشرت کی تاکید ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یاد لانا، جڑا انسان ہے ان کا تعلق صرف گھر یا گھر والوں نال نہیں ہے، تہاڈا تعلق جڑا اپنے رب نال بھی، اپنے خالق نال بھی، اور وہ مخلوق نال بھی، اور انہوں نے حقوق ادا کرنا بھی تہاڈے تے لازم ہے، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نا یہ چیز یاد کروا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خالق دا حق تو یہ ہے کہ تسی اس دی یاد وچ رہو، دے ذکر وچ رہو، کسے نوں بھی کسے بھی لحاظ نال او دا شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات وچ نہ صفات وچ۔ اور اس دی مخلوق دا حق یہ ہے کہ سارے نال احسان، پیار اور محبت دا برتاؤ کرو۔ احسان دا مطلب ہوندا ہے کہ تواڈے نال کوئی کر بھی دیندا ہے نا غلط، تو تسی دی ذات واسطے درگزر کر کے تے اودے نال اچھا سلوک کرو، یعنی سب تو پہلے والدین، اس تو بعد قریبی رشتہ دار، پھر یتیماں نال، پھر مسکیناں نال، پھر پڑوسیاں نال، جڑے رشتہ دار ہیں اور نہیں انہاں نال بھی، اور جڑے تواڈے نال ہم مجلس بہندے یعنی کلاس پھیلون یا روم پھیلون، کسی بھی جگہ تواڈے نال کٹھے بیٹھ کے تسی کچھ پڑھدے ہو، سیکھدے ہو، کچھ بھی کردے ہو یا کام کردے ہو، وہ سارے دے چاہ جاندے ہیں جڑے مسافر ہیں۔ اور پھر نہ لونڈیاں غلام جڑے تواڈے، یعنی پہلے زمانے جڑا غلام ہے دی کوئی حیثیت نہیں ہوندی، مالک نے جو کرنا کرنا ہے، یعنی تو مراد یہ ہے کہ اگر انہاں دے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہاں نال بھی اچھا سلوک کرو، انہاں دے حقوق بھی ہے نا، انہاں دا بھی خیال رکھو، انہاں نال تسی زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جڑے فخر کرنے والے مغرور، وہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں ہے۔ محتال ہے نا، دا مطلب ہوندا ہے جڑا مغرور ہوئے، تکبر ہوئے، جڑا تکبر کرنے والا ہو، اور فخور انہوں آخدے کہ جڑا ہر وقت اپنی خوبیاں بیان کرتا رہے، تے بھی میں بڑا چنگا تے میں جے تے میں، اس وجہ نال اللہ تعالیٰ فرمایا انہاں نوں اللہ دی ذات جڑا وہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ زینا، جڑے لوگ جب حلون بخل کر دیں، وَيَعْمُرُونَ، اور حکم دیں ناسا لوکاں نوں، بالبخل، بخل نہ، یکتمون، اور چھپان دیں، ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے انہوں عطا کیتا ہے، من فضل، اپنے فضل و کرم نہ، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کر رکھے اسی للکافرین، کافراں واسطے، عذابا مہینا، ذلیل کرنے والا عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے کہ جڑے بندے اللہ دی راہ وچ خرچ نہیں کرتے، بخل ہوندا ہے کنجوسی کرنا، انہاں چیزاں تے انہاں کماں تے کنجوسی کرنا جنہاں کماں تے خرچ کرنے دا تانوں حکم ہے، تے جڑے خود بھی نہیں خرچ کردے اور دوسریاں نوں بھی وہ روک دے، تسی بھی نہ کرو، تسی پیسہ سارا خرچ کر دیتا، تواڈے بچیاں دا کی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے کہ ہر حال وچ تسی اللہ دے راستے وچ خرچ کرو، اللہ تانوں کئی گناہ او ودا چڑھا کے تانوں عطا کرن۔ مطلب شادیاں تے اس طرح تسی خرچ کردے ہو، شادیاں تے فنکشن آ جائے یا کوئی اس طرح دی گل ہو، لیکن دین دے راستے وچ تواڈے کول جڑا وہ خرچ کرنے کا حکم دیتا جاتا دین واسطے، تمہیں اس طرح یا کسی دی اصلاح واسطے یا کسی دی مدد واسطے، پھر تو سارے ہی غریب ہو جاتے ہیں، وعدے سے پہلے سب تو حقدار۔ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماندے ہیں یہ انہاں واسطے بہتر ہے، یعنی یہ کام وہی بندے کرتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ روک کے وہی رکھ دیں کہ جڑے آخرت یقین نہیں رکھتے،
انہوں نے اپنے رب دی فضل تے یقین نہیں ہے. اللہ کی ذات فرماتی ہے تسی خرچ کرو, پیچھے اسی پڑھ کے نہیں آئے, ایک کرو گے 700 گنا تک اللہ تمہیں دے. اللہ تعالیٰ نے یہ جہاں بنے واسطے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر دیا. والذین, اور جڑے لوگ ہوں, پہلے تو انہوں نے بتایا نا کہ جڑے نہیں خرچ کرتے تو وہ ہوں جڑے خرچ کرتے. والذین, اور جڑے لوگ ينفقون خرچ کرتے اموالہم اپنے مال رئاء الناس لوکاں نوں دکھانے واسطے, ریا واسطے, ولا یؤمنون, اور نہیں ایمان رکھتے باللہ اللہ تے, وبالیوم الاخر, اور روز قیامت. ومن یعمل الشیطان, انہاں بدقسمتاں دا ہو جاتا ہے شیطان لاہو قرینا ساتھی, فساء قرینا, اور بہت برا ساتھی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جڑے خرچ سے کرتے ہیں لیکن انہاں دی نیت جڑی ہے لوکاں نوں دکھانا ہوندی ہے, اپنا سکہ بٹھانا ہوتا ہے, اپنا جڑا شو کرنا ہوتا ہے بھی فلانا بندہ تک جی کتنا کھلے دل ہے. اللہ واسطے یا آخرت واسطے نہیں کرتے, نہ ہی اللہ تے انہوں نے یقین ہوتا ہے, نہ ہی وہ آخرت یقین رکھتے. پھر انہوں دا ساتھی کون ہو جاتا ہے؟ شیطان انہوں دا ساتھی ہو جاتا ہے. کہ شیطان جڑا نا پہلے تو تمہیں خرچ کرن ہی نہیں دینا صحیح کسی کام تے, کسی دی مدد تے. جے اگر تسی کردے بھی ہو تو تمہارے دل وچ خرابیاں پیدا کر دیندا ہے لوکاں نوں کھانے واسطے. وماذا علیہم, انہاں تے یعنی کہ انہاں دا نقصان ہے لو اگر آمنو ایمان لے آندے باللہ اللہ تے, والیوم الاخر, اور آخرت تے, وانفقوا, اور خرچ کردے مما دے وچوں رزقہم اللہ, جو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے رزق دیتا ہے. وقان اللہ تعالیٰ یا انہاں تو بہم علیما, خوب واقف, یعنی اللہ تعالیٰ انہاں نال خوب واقف ہے. اللہ فرماندے اگر ان مال خرچ کیتا نہیں جڑے کردے انہاں دا کوئی نقصان تو نہیں ہونا ہے اگر وہ ایمان لے کے آندے اللہ تے اور آخرت دے دن دے. پھر وہ رزق جڑا اللہ نے انہوں نے دیتے ہے, ساڈا کی ہے ہر بندے دا جڑا جو کچھ بھی اللہ نے انہوں دیتے ہے وہ اللہ دا دیتے. پھر اللہ فرماندے اللہ دے دیتے چیز تے خرچ کرنا ہے, نیک عمل کر دیو نا, جو بھی نیک عمل اللہ کی ذات جان دی صلہ ملنا ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم, نہیں ظلم کرتا, مثقال ذرہ برابر بھی, ذرہ جتنا بھی جڑا نا وہ کسی تے ظلم نہیں کرتا. ظلم ہوتا ہے کسی دا حق مارنا, یعنی اگر تسی نیکی کیتی ہے تو اللہ تعالیٰ دا ثواب نہ دے, یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا, خدا اجر نہ دے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ نے مقرر کی تھی. اللہ تعالیٰ دی ذات کدے بھی کسی تے ظلم نہیں کرتی, یعنی کسی دا حق نہیں مارتی. ذرہ برابر بھی, ذرہ ساری بھی نیکی کی ہے وہ بھی تمہیں اجر ملے. وَإِن تَقُوا, اور اگر ہووے حسنۃ نیکی یضاعفھا, دگنا کر دیندا اللہ تعالیٰ. اگر تسی کوئی نیکی کر دیو تو انہوں دگنا کر دیتا جاتا ہے. یؤتی, اور دیندا من لدنہ, اپنے کولوں اجرا عظیما, بہت بڑا اجر. یعنی اللہ فرماتے ہیں ظلم نے تو تصور ہی نہیں نا, بلکہ جڑا نیکی کرتا ہے تو انہوں اللہ کی ذات دگنا کر کے اس تو بھی زیادہ اجر, بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں اپنے کولوں. فکیف, تے کیا حال ہونا انہاں دا, اذا جئنا, نافرماناں دا, من کل, جڑے آون گے جینا آون گے ساڈے کول, یعنی جس وقت ساڈے کول آون گے یعنی قیامت والے دن. اللہ فرماندے تو انہاں دا کیا حال ہوے گا, من کل امت, ہر امت وچ بشہید, ایک گواہ, وجئنا, اور اے حبیب اسی لے آواں گے بیکا تانوں علی ہؤلائی, انہاں ساریاں تے شہیدہ گواہ. یومئذ یود الذین کفروا, اس دن تمنا کریں گے کافر. واصحاب الرسول, اور نافرمانی جنہاں نے کیتی ہے رسول دی, لو تسوا, کاش کے برابر ہو جاندی, بہم الارض, انہاں تے زمین ہموار کر دیتی جاندی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن جس وقت سارے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دی ذات ہر امت وچ, یعنی انہاں دے نبی گواہ لے آون گے, انہاں سارے نبیاں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی تانوں گواہ لے آواں گے. پھر اس روز جڑے کافر ہیں نا, جنہاں نے کفر کیتا ہے اور رسول دی نافرمانی کیتی, اپنے رسول دی نافرمانی کیتی ہے, فرماتے ہیں کہ اس دن جڑا نا انہاں دے یہ خواہش ہونی ہے زمین میں دھنس جان اور زمین انہاں تے برابر ہو جائے. ولا یکتمون اللہ, اور نہ چھپا سکن گے اللہ تعالیٰ تو حدیثہ کوئی گل نہیں, یعنی چھوٹی جی گل بھی پھر وہ اللہ دی ذات تو چھپا نہیں سکن گے. انہاں دا پھر قیامت والے دن یہ حال ہونا ہے کہ انہاں دا دل کرنا ہے کہ اسی اللہ دے حضور پیش ہی نہ ہوئے, بلکہ زمین میں دھنس آ جائیے, ختم ہو جائیے, مٹی ہو جائیے. تو اللہ تعالیٰ سانو سمجھ عطا فرما کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام.